الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran Kareem about the month of Ramadan and about fasting in Surah Baqarah, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. That fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those before you. روزہ آپ پہ ایسے فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلے لوگوں پہ کیا تھا. Why? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ میں اور آپ ہم سب جو ہیں ہم متقی بن سکیں, ہم تقوی والے بن سکیں. This ayah is not new to anybody, and آپ سب نے یہ آیت کئی دفعہ سنی ہوگی. ہر رمضان اس پہ بہت سارے بیانات ہوتے ہیں, ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, رمضان المبارک میں, تراویح میں سنتے ہیں. And obviously as Ramadan nears, تو الحمدللہ the مسلم امہ, ہم جتنے بھی دین سے دور ہوں, ہم اس مہینے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. صحابہ کرام کا تو معمول کیا تھا کہ one of the narration and historical books سے کہ وہ 6 مہینے پہلے جو ہے نا رمضان کی تیاری اور اس کے انتظار میں لگ جاتے تھے, کہ such was their love for Ramadan and such was their association. And the Prophet ﷺ, in terms of the du'as, so he would start making the du'as when he would reach the month of Rajab, which is 2 months from Ramadan. And obviously Shaban میں اللہ کے نبی مستقل روزے رکھا کرتے تھے. And now we've almost reached the last 5-6 days of Shaban, and inshallah by Friday, Saturday or Thursday, one of these days next week, we would have entered the month of Ramadan. So tonight is about understanding that before we look at Ramadan, we have to start understanding and comprehending the fact that Ramadan سے ہمیں اللہ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے. دیکھیں, what you have to understand, what we all have to understand is the fact that ہم سب رمضان کو ایسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے, بخشش کا مہینہ ہے, اور بہت سارے فضائل ہیں جن کی یاد دہانی آج بھی ہوگی انشاءاللہ. But what we have to understand is the fact کہ یہ ساری رحمت, یہ ساری بخشش, یہ لانے والی ہستی کون ہے, right? Who is this being who's being so kind and compassionate and gracious to us? And who is he being kind to? To those group of people who've been sinners for the past 11 months, who've betrayed him in so many ways. May Allah protect and really forgive all of us. But آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش اور پہچاننے کی کوشش کریں, جس کو ہمارے علماء اور صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت. تو اللہ کی معرفت کا ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ جو اللہ نے رحمتیں اور نعمتیں اتاری ہیں ان سے پہچانا جائے. جیسے اس کی چھوٹی سی مثال یہ سمجھو کہ when somebody asks for money, right, کوئی آپ سے پیسے مانگتا ہے and he is expecting کہ you'd give 50 rupees or maybe 100 rupees and maybe you take out a note of 5,000 rupees. So immediately وہ بندہ جو ہے he is happy because اس کی حاجت سے way beyond اس کو مل گیا ہے. But if he would have been smart, he would understand کہ یار اس حاجت سے زیادہ, پورے ہونے سے زیادہ اہم چیز کیا ہے کہ اس دینے والے کی خوبصورتی اور اس دینے والے کی سخاوت کو میں سمجھوں اور میں اس سے اپنے آپ کو اٹیچ کر سکوں کہ کتنا جو ہے نا اس پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے. اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. تو آپ سوچو کہ اگر ہم رمضان کی ہر فضیلت اور ہر جو رمضان کے بارے میں چیزیں آ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ مت سوچا کریں خالی کہ میں جہنم سے بری ہو جاؤں گا, میرے لیے امید ہے, بلکہ ان سے اللہ کو سمجھیں. تو ایکچولی ہم شاید حقیقی طور پہ وہ جو عشق حقیقی اور عشق الہی کا کانسیپٹ ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا سیکھ سکیں. ہمیں یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ ہماری جتنی یونیورسٹی کی یوتھ ہے, اسپیشلی ورکنگ پروفیشنلز ہیں, ہمارے نوجوان اسکول کے بچے بچیاں ہیں جو اللہ سے مایوس ہو گئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میں نے زنا کر لیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے انٹرنیٹ پہ غلط چیز دیکھ لی ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں افیئر میں ہوں, and somebody is trying to commit suicide, somebody is going here and there, somebody is into drugs. and یہ سارے بچے بچیاں every now and then when they get this idea کہ مجھے اللہ کی طرف واپس آنا ہے, for some odd reason they are made to think کہ تمہاری واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. They are made to think کہ it's finished for you, you're going to hellfire anyways, so might as well party, right? And really اتنا میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک اکیلے کو اور اس کے فضائل کو ہی پڑھ لے
اور ان کو جو ہے نا سچ مان لے اور ان کے اوپر تدبر، ان کے اوپر غور کر کے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے نا، تو وہ کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتا. جیسے قرآن کریم میں آیت کا جز ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے جو ہے نا مایوس مت ہونا. دس منتھ از ایکچولی این ایپیٹوم آف دا مرسی آف اللہ. اینڈ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، سو ایکچولی اس تقوی کی ابتدا جو ہے وہ توبہ سے ہے. اسی وجہ سے احادیث سے بھی اور آپ کو ویسے ملتا ہے کہ اس مہینے کا ایک اور نام ہے، اس کو شہر الغفران کہتے ہیں، کہ دس از اے منتھ آف مرسی. یہ مغفرت جو ہے، غفران جو ہے وہ مغفرت اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس کو ملا سکتے ہیں اس سے. اور ایکچولی اللہ رب العزت کا ایک نام بھی ہے کہ اللہ الغفار ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں. سو بیسیکلی the being who created us, he is willing to forgive any and everybody in this month. Why? Because he loves us so much. وہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں. And اللہ تعالیٰ in the rest of the 11 months keeps manifesting his love, keeps showering his love. How? Through tahajjud prayer every night. ہر رات سب کو پکار کے، دن میں پکار کے، جمعے کے دن اتنے فضائل بڑھا کے، حج کے ایام ہمیں دے کے، ایام 20 کے روزے ہمیں دے کے، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ دے کے، اسی طرح اور اتنی ساری حدیثیں ہیں جو ہم سنتے ہیں. لیکن دیکھو کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں، کفار کی تو بات ہی نہیں کرنی ابھی، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سب جاننے کے باوجود اللہ سے دور ہیں. تو دین واٹ اللہ ڈز از دس، ہی از میڈ دس اسپیشل month. And you compare Hajj and Ramadan, you'll see a beautiful difference here. Hajj actually in one sense or the other is for the elite, right? Because لوگ کہتے ہیں نا حج کے بارے میں there is this concept کہ beyond it being فرض there is this thing that it's like a spiritual restart for you, کہ we all believe in this fact کہ حج کے بعد ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. But not everybody can do Hajj. But Ramadan actually is for everybody. It is for the masses. It is for every other person. And alhamdulillah you reflect on this کہ ہمارے ملک میں آج بھی جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں رمضان کی عظمت ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی ایک فکر ہے. The fact that all of you are here listening is proof that we are all worried about the fact that we want to make the most out of this month. Otherwise ہم کتنی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں دین کے اعتبار سے. Unfortunately a lot of things go neglected, right? A lot of things go neglected. So what is it that Allah Ta'ala does? The first thing that Allah Ta'ala does in this month, and we want you to reflect yourself as well as we go on, is this, that you've all heard this, that Allah chains up the shayateen in this month. So what is God doing here? Allah Ta'ala is clearing the coast, right? Allah Ta'ala is clearing the coast. اور شیطان جو ہے وہ کون ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے عدو مبین، وہ ہمارا دشمن ہے. ہی ہیٹس اس، کھلے عام ہمارا دشمن ہے. اینڈ ہی از ون آف دا میجر ریزنز وی فال انٹو سن. ایک انسان کی اپنی نفس ہے، دوسرا شیطان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان دس ون منتھ آئی ول ہیو یور بیک ان این ایکسٹرا سینس، کہ آئی ول بیسیکلی ڈو دس فار یو، کہ میں تمہارے ایک پورے دشمن کو جو ہے جس نے وعدہ لیا تھا اللہ سے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، میں اس کو بند کر کے جو ہے نا تمہیں تمہارا پوٹینشیل دکھاتا ہوں اور میں تمہیں تمہاری کیپیسٹی دکھاتا ہوں. اینڈ آئی ول ہیلپ یو. وائی؟ سو دیٹ یو آر ایبل ٹو ڈو گڈ ڈیڈس. اٹس لائک وی سے ان انگلش کہ اللہ تعالیٰ از ٹیلنگ اس آئی ہیو گاٹ یور بیک، رائٹ، کہ ڈونٹ وری. اینڈ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایوری بڈی از ہرڈ دس کہ شیطان بند ہو جاتا ہے. تو پیپل اسٹل سے، ان فیکٹ انفارچونیٹلی پیپل اسٹارٹ میکنگ جوکس اباؤٹ دس کہ دیکھو شیطان بند ہے تم کیا کر رہے ہو، رائٹ؟ یا لوگ ایسا کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شیطان بند ہے میں پھر بھی کیوں گناہ کر رہا ہوں. سو ڈونٹ گیٹ ان ٹو دس کویسچن میں پھر بھی کیوں گناہ کر رہا ہوں، بیکاز شیطان بند ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم سارے جو ہے نا نبی ولی بن جاتے ہیں. وی اسٹل کین میک مسٹیکس. انسان کا نفس بھی ہے، کچھ چیزیں عادت کے مطابق ہیں. اینڈ دا کی از ٹو ریپینٹ. بٹ واٹ ڈز دیٹ مین؟ What it does is this in one sense, and think about this, reflect on previous Ramazans and keep this in mind. شیطان کے بند ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ نا امیدی اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے. What happens is this کہ انسان جو توبہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نا، یہ جو اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہوتا ہے، ہم وہ باقی 11 مہینے کیوں نہیں کر سکتے؟ بیکاز بہت ساری دفعہ دل ہی دل میں وداؤٹ us realizing شیطان puts us into despair. وہ ہمیں مایوسی میں ڈالتا ہے اپنے وسوسوں کے ذریعے سے، بری صحبت کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے. سو پرسن اسٹارٹس ٹو فیل، اینڈ ٹرسٹ می، اے لاٹ آف ینگ پیپل کم اپ ٹو می پرسنلی اینڈ دے کیپ سیئنگ ون تھنگ کہ اللہ معاف کر دیں گے. وین وی ٹیل دیم اللہ معاف کر دیں گے، حدیثیں سناتے ہیں. فار ایگزامپل التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا شخص گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یعنی اللہ نے اتنی خوبصورت بات اپنے نبی کی زبان پہ کہہ دی، تو ہم سیکنڈ گیس کیسے کر سکتے ہیں؟
بٹ وہ بچیاں اکثر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں لگتا ہے ہم کبھی معاف نہیں ہوں گے بیکاز ہم بار بار ایک ہی گناہ کرتے ہیں، جبکہ ایکچولی ریپیٹ سن کے لیے بھی معافی ہے. سو ان دس منتھ یو ول سی وی بیکم ایکسٹرا ہوپ فل. ان دس منتھ ہمیں ایک امید لگ جاتی ہے کہ نہیں، دیٹس وائی رائٹ ٹل دی اینڈ کوئی تراویاں پڑھ رہا ہے، کوئی لیلۃ القدر ڈھونڈ رہا ہے، جتنی بھی گرمی ہے لوگ روزے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں، فلانتھروپی کر رہے ہیں. اٹس بیکاز وہ جو مایوسی والی چیز ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک میجر ہرڈل کو ہمارے اس سے ختم کر دیتے ہیں. And when you recognize this, right, when you recognize this, تو اس میں کی یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی نا کہ اپنے شیطان کے بارے میں کہا کہ اللہ نے اس کو سمجھو اس کا افیکٹ نلیفائی کر دیا، ایک حدیث میں آتا ہے اس کی. تو اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے میں شیطان کو ہمارے لیے بند کر سکتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ آپ میری کمزوری کو جانتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ رمضان کے بیونڈ بھی جو ہے نا آپ میرے شیطان کو میرے پہ حاوی نہ ہونے دیں. اینڈ کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کین ڈو دس فار اینی ون آف اس if we were to be people who sort of make this dua. And دوسری چیز شیطان کیا کرتا ہے، وہ انسان کو سست کرتا ہے، right؟ اور آپ دیکھو گے کہ ہم میں سے جو پریکٹسنگ ہے، ریلیٹیولی اسپیکنگ جو لوگ پریکٹسنگ ہیں، بہت ساری دفعہ عبادت میں سستی آتی ہے. باقی دنیا کا ہر کام وی ڈوئنگ پرفیکٹلی، بٹ جب ایوری ٹائم یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ عبادت کرنی ہے، رات کو اٹھے ہوئے 1 بجے تک اٹھے ہوئے، اچانک خیال آتا ہے تہجد پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتے کہ اچھا تھوڑی دیر تک پڑھوں گا، نہیں پڑھی جاتی. فجر پہ آنکھ کھلی گئی، نہیں پڑھی گئی، حالانکہ آنکھ کھل گئی تھی، سمجھ آ رہی تھی، یو پٹ آن دا سنوز بٹن، یو تھاٹ ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ کے پڑھتا ہوں. اینڈ دنیا کے معاملے میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. وی آر سو پرو ایکٹیو. اٹ از بیکاز آف دا فیکٹ کہ شیطان ہمیں لیزی کر رہا ہوتا ہے. اللہ ٹیکس دس اوے ایز ویل سو دیٹ وی گیٹ دس عادت of being consistent in deen for at least 30 days, and then we can build on from there, right? So this is the first thing that Allah does, and this should make you realize that really God is on our side. Allah Rabbul Izzat loves us. اگر وہ یہ چاہتے کہ ہمارے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہو, he would not have given us this, right? Ramzan could have been without shaitan being closed down. ایسے نا یہ نہیں ہو نہیں سکتا تھا, بٹ ایسا کچھ بھی. دیکھو حج کا موقع ہے اور حج میں جمرات ہے, جہاں آپ پتھر مار رہے ہو شیطان کو, کنکریاں مار رہے ہو, لیکن کتنی عجیب بات ہے, وہاں نہیں آیا کہ شیطان کو کلوز ڈاؤن یا لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے جس طرح یہاں آیا ہے. انفیکٹ عجیب چیز کیا ہے کہ اس سے پچھلے دن کے بارے میں آیا, عرفات کے دن کے بارے میں آیا, کہ جس دن عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن ذلیل نہیں ہوتا. تو اگر آپ عقل استعمال کرو, لاجک یوز کرو, تو ذلیل تو اس کو کنکریوں والے دن ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اسٹیچوز کو جو ہے نا مارا جا رہا ہے, وچ از ویئر ہی ٹرائی ٹو اسٹاپ ابراہیم علیہ السلام. بٹ وہ ذلیل سب سے زیادہ کب ہو رہا ہے؟ آن دا 9th آف ذی الحجہ. وائی؟ بیکاز اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مغفرت جو ہے اس دن لوگوں کی ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ دیٹس سم تھنگ دیٹ وی all have to sort of build on to and keep in mind. The second thing that is there is this کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں 2 کام اور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں. we've all heard this so many times, but what is unique about this? مجھے یا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ سو اس کا ایک مطلب جو ہے نا وہ کنایتن ہے, میٹافوریکل ہے. that's where we have to understand اللہ, کہ جنت کے دروازے کھولنے اور جہنم کے دروازے بند کرنے سے ایک تو وہ ہے کہ the person who passes away will not go to hell fire, and اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. But for people who survive Ramadan, what does this mean? So because we are sitting here, ہم تو ادھر ہی موجود ہیں. What it means for all of us is the fact کہ جنت کے دروازے کھولنے سے مطلب ہے کہ اللہ ہمیں جنت کا ایک جو ہے نا گلمپس دیں گے, ٹھیک ہے. ڈورز ٹو جینٹلنس, forgiveness, generosity, love, peace, humility, right, relaxation, کہ انسان کو اس میں there is a reason we all long for Ramadan every time it comes nearby, because وہ جو پچھلے رمضان کی فیلنگ ہے نا وہ ہمیں یاد ہوتی ہے کہ یار کوئی ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے. یعنی I've always noticed this personally کہ جیسے ہی رمضان کا چاند ہوتا ہے, and really may اللہ تعالیٰ give us the توفیق this year کہ ہماری مسجدیں عافیت سے کھل سکیں اور احتیاط کے ساتھ کھل سکیں, سب کی رضامندی کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ, کہ the moment you walk into the masjid for عشاء صلاح, کہ آپ نے چاند دیکھ لیا, ابھی روزہ بھی نہیں رکھا, ماحول ہی ڈفرینٹ ہے. حالانکہ وہی امام صاحب ہیں, وہی مسجد ہے, آپ اتنے عرصے سے ادھر آ رہے تھے, جمعہ بھی وہاں پڑھتے ہو, بٹ اٹس اے ڈفرینٹ ایٹماسفیئر. ابھی تو تراویح شروع بھی نہیں ہوئی. وائی؟ تو آل آف دیٹ از بیکاز آف دا فیکٹ کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ جنت کا گلمس ہمیں دے رہے ہوتے ہیں ان اے میٹافوریکل اسٹیٹ, کہ ہمیں ان چیزوں کا احساس اور ان کی امپورٹنس زیادہ نظر آتی ہے.
اور جہنم کا دروازہ بند ہونے سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنمی کاموں سے ہمیں روک دیتے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ our sins essentially lead us to جہنم. سو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں گناہ کو نیئر ٹو امپاسبل کر دیتے ہیں. دیٹس وائی ہم سے گناہ نہیں ہوتا، بیکاز جو چیزیں ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں دنیا کے اعتبار سے ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. دوز ڈورز آر بیسیکلی closed down by Allah. And what that means is the fact کہ اللہ رب العزت wants us. دیکھو اللہ has chained up the shayateen. On top of that جہنمی کاموں سے گناہوں سے روکا جا رہا ہے، مایوسی ختم کر دی ہے، جنت کھول دی ہے. آپ مجھے بتائیں وہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرنا چاہتے تو کیا کرنا چاہتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ساتھ پرفیکٹ عدل کرنا ہوتا ہے ان دا سینس، تو بس اللہ ہمیں دنیا میں پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہدایت کے بعد، اور اللہ کسی کو ایسے بہانے سے وہ کر ہی نہیں رہے ہوتے. سو آل آف us have to keep thinking کہ ہم دنیا میں کتنے ویک کیوں نہ ہو جائیں، کتنی دفعہ گر کیوں نہ جائیں، ہمیں بار بار اٹھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بنانے والا وہ ابھی بھی ہمیں اسی محبت سے دیکھ رہا ہے. وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ جو ہے نا ہم راضی ہو جائیں، وہ ابھی بھی کہ ہم اس کو راضی کر لیں، اور وہ ابھی بھی چاہتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے. We were not created کہ Allah wanted to put us in hellfire. We were created because He wanted to give us Jannah. The biggest proof of this, and it's a more detailed thing, I won't go into it, is the fact کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جنت والوں کو جو ہے جنت کا ورثہ کہتے ہیں کہ we were the inheritors of Jannah. یعنی ایسے جیسے دنیا میں وراثت جو ہے نا بیٹے کا یا بیٹی کا، جس کا جو حصہ آتا ہے وہ اس کا حق ہوتا ہے، وہ اس سے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی چھینے تو وہ زیادتی کر رہا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان اے سینس دیٹ یہ ہمارا حق ہے، اینڈ ہم خود اپنے ظلم کی وجہ سے، اپنی ضد اور اپنی غفلت کی وجہ سے اس سے دور جاتے ہیں. اینڈ دس منتھ از لائک اللہ ریسٹارٹنگ and sort of deleting and eliminating the 11 months of ghaflat that we have. Why? Because He loves us so much. کہ اللہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت اتنا ہمیں چاہتے ہیں. سو پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں، ہم اس خوشی میں خوش نہیں ہو سکتے. پیپل کمپلین اباؤٹ رمضان کی گرمی، اباؤٹ ادر ایشوز، سارا کچھ. ڈو یو ناٹ سی دا فیکٹ کہ گرمی ہے یا سردی ہے، روزے تو گزر جاتے ہیں. Do you not see the fact کہ اللہ کتنے خوش ہیں کہ on the fact that He wants to forgive us and He's forgiving us. Do you not see the fact کہ ہماری 11 مہینے کو اللہ within a split second سارے کو چینج کر دیتے ہیں. سو ہمیں اس خوشی کو کیری فارورڈ کرنا ہے. جتنی خوشی ہم سحری اور افطاری اور ان پہ ایمفیسس کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں پہ کریں جو کہ ہمارا کور ہے، تو ایکچولی بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں اس سے فائدہ بھی محسوس ہو رہا ہوگا، اور ہمیں اس کا فرق سمجھ آئے گا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کیا رمضان المبارک کے مہینے میں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم اعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو اعمال انسان کے بڑھ جاتے ہیں. ہر انسان الحمدللہ اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ نارمل سے ریلیٹیو ٹو ہز اون سیلف میرے اعمال بڑھ رہے ہوتے ہیں. بٹ بیونڈ دیٹ ایک عجیب چیز اللہ رب العزت کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ ایک اور کام کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کا اجر بڑھا دیتے ہیں. اینڈ یہ اجر ایسے بڑھتا ہے جو کسی اور مہینے میں نہیں بڑھتا. میک نو مسٹیک، کسی اور مہینے میں ایسے اجر نہیں بڑھتا. کیسے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے کہ ایوری فرض از ملٹیپلائڈ بائی 70x. سو ہر فرض پہ مجھے آپ کو 70 فرائض کرنے کا جو ہے وہ مل رہی ہے. سو ایک عشاء کی نماز کیا ہے، وہ 70 نمازوں کے برابر ہے. اچھا اس میتھس پہ دیکھو دو چیزیں یاد رکھنا. ان ٹرمز آف آر کریڈ اور بلیف وی کی ناٹ سے کہ جی بس وہ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے ایک عشاء پڑھ لی ہے اور پیچھے عشاء کی نمازیں میں نے مس کی ہوئی تھیں تو 69 کو میں سیٹل کر سکتا ہوں، یہاں اب مجھے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا حساب حد الامکان کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، استغفار بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے. بٹ یہاں کیا، اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ ایک نفل کو تو فرض کو 70 کو نا، اور ہر نفل کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمت دکھا رہے ہیں. کیسے رحمت دکھا رہے ہیں؟ کہ جیسے دیکھو جب ماں باپ ایٹ ٹائم بچوں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں نا، اگر بچے ہاسٹل میں ہیں یا کچھ ہیں، اینڈ دا پیرنٹس نو کہ 10,000 روپیز اس کا خرچہ ہے یا 20,000 خرچہ ہے، اینڈ وہ 20,000 دینے کے بجائے بچے کو اچانک 25,000 دے دیتے ہیں. اینڈ اے چائلڈ از اسٹنڈ، رائٹ. تو صرف ایک بات کہتے ہیں کہ بیٹا رکھ لو، کام آئیں گے، رائٹ. اینڈ واٹ دیٹ مینس از دس کہ دا فادر اور دا مدر از شوئنگ دیئر لو کہ آئی ایم دیئر فار یو. وہ ابھی بھی دے رہا ہوں، اور اس کے بیونڈ پہ میں تمہارے پاس ہوں گا، تمہارے لیے کھڑا ہوں گا. اور سبق کیا ہے اس ساری چیز میں کہ اگر تمہارے پہ مشکل آئے گی نا، تو یہ تمہارا سہارا بنے گی اسباب کے اعتبار سے. اسی طرح یاد رکھو
آخرت کا حساب سے زیادہ مشکل چیز شاید کوئی نہیں ہے، right؟ اور اللہ رب العزت اس دن جو ہے نا ہمیں معاف کرنے کے لیے یہ دنیا میں ساری بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امید دلانے کے لیے، چلانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، بار بار صرف ایک ریفلیکشن کے لیے۔ اللہ سے میں اور آپ میتھس نہیں کر سکتے، اللہ سے میں اور آپ حساب نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک دن پہ بھی حساب ہو گیا تو اللہ حفاظت کرے، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بٹ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے کیا کر رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پھر اگلی چیز کیا ہے کہ ٹو کمپنسیٹ فار آل، ٹھیک ہے، فار آل دا بیڈ دیٹ ویو ڈن، اللہ تعالیٰ گیوز اس اندر تھنگ۔ دیکھو وی آل سورٹ آف انجوائے دا فیکٹ کہ رمضان کے مہینے میں اور ہر دن میں دو خاص چیزیں ہیں۔ دا فرسٹ تھنگ از دس دیٹ ایوری سنگل ڈے اللہ ہمیں سحری کا وقت دیتے ہیں اور ہمیں افطار کا وقت دیتے ہیں۔ یہ دو اوقات اللہ رب العزت ہمیں مستقل اس مہینے میں دے رہے ہیں۔ اچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو سحری اور افطار میں اصل میں ایک کھانا نہیں ہے، صرف سحری اور افطار میں ہے کیا کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو اوقات میں صرف اور صرف معاف کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان دونوں اوقات کو جو ہے دعا قبول ہونے کا وقت اللہ نے بنا دیا۔ اچھا چلو افطار میں کیوں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی مزدور ہے تو اس کو اس کا پسینہ دینے سے، خشک ہونے سے پہلے جو ہے نا اس کی لیبر ادا کر دو، رائٹ؟ سو گیو ہم ہز لیبر بیفور ہز سویٹ ڈرائز۔ اینڈ واٹ از اللہ تعالیٰ ڈوئنگ ہیئر؟ ہی از ڈوئنگ دی ایگزیکٹ سیم تھنگ دیٹ ہم سارے دن ٹوٹا پھوٹا روزہ رکھتے ہیں، جس بھی بھوک پیاس کی حالت میں رہتے ہیں، اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے افطار سے پہلے تم بس صرف جو ہے میرے سے مانگو، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اٹس لائک اے بلینک چیک بائی اللہ کہ مانگو جو مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی روزہ مکمل نہیں ہوا اینڈ اللہ از ولنگ ٹو گیو یو۔ اچھا دین یو لک ایٹ سحری، so for example think of first Ramadan, so you've not even started praying, fasting, and آپ روزہ پہلا رکھنے سے پہلے کھانا کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اتنی بڑی، اینڈ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں مانگو، اس کی خاص فضیلت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ابھی تو کوئی مجاہدہ شروع ہی نہیں ہوا۔ تو اتنی عجیب علماء نے بات لکھی، کیونکہ ایکچولی حدیث مبارکہ کو یہاں اپلائی کریں، انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اعمال کا دار و مدار اللہ نے نیتوں پہ رکھا ہے۔ اللہ کو روزہ رکھنے کی نیت اور ارادہ اتنا پسند ہے کہ اللہ اس پہ عطا کرتے ہیں۔ اینڈ میں یہاں ایک بات چھوٹی سی کہوں کہ ہمارے وہ بہن بھائی اسپیشلی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں جن کو شوگر ہے یا کوئی میڈیکل ارج ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، اینڈ ڈاکٹرز نے بھی، مسلم پائس پریکٹسنگ ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں کوشش کریں، یا پھر اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو فدیہ دے دیں۔ ان لوگوں کو بھی ادب اور اس ایموشن کو سیکھنا چاہیے کہ دے شوڈ ویک اپ فار سحری، دے شوڈ ہیو سحری، دے شوڈ میک این انٹینشن کہ اللہ جب تک ممکن ہوا نا میں بھی بھوکا رہوں گا یا رہوں گی، تاکہ جو ہے میں بھی اس ساری چیز کا حصہ بن سکوں۔ بیکاز ون تھنگ از کمپلیٹنگ دا فرض، and a lot of people can complete the فرض by staying hungry for 12, 14, 16 hours جتنی بھی دیر کا روزہ ہوگا on the prescribed times. But the other thing is getting the spiritual benefit out of that فرض, right? Getting the spiritual benefit out of that، جس کا روحانی فائدہ ہے، اور وہ روحانی فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ کا دل اتنا انگیجڈ ہو، جب آپ اس جذبے کو سمجھ سک رہے ہو۔ تو وین یو آر ہیونگ سحری تو یاد رکھو یہ کوئی نارمل میل نہیں ہے، یہ وہ میل ہے جس میں اللہ کی رحمت خاص تم پہ اتر رہی ہے، رائٹ؟ وین یو آر ہیونگ افطاری تو یاد رکھو کہ یہ وہ کھانا ہے جس پہ اللہ کی رحمت خاص اتر رہی ہے، اور یہ وہ اوقات ہیں جب اللہ ایکچولی ہماری سننا چاہ رہے ہیں ان خاص ایام میں۔ دیکھیں یہ چیزیں پتہ چلنے سے جو ہے نا ہی اثر ہوتا ہے، رائٹ؟ یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، ذہن میں رہتی ہیں تو انسان کے ایموشنز اور جذبات بڑھتے ہیں۔ ورنہ آپ نان مسلمس کو دیکھ لو، دیر آر پیپل ان دس کنٹری جو اسی مہینے میں اسی طرح گزریں گے اینڈ ان کی زندگی میں کوئی 1 انچ کا فرق نہیں پڑے گا، رائٹ؟ سو وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو نو دیز ایموشنز؟ بیکاز دس کیپس پشنگ اس، دس کیپس ٹیکنگ اس فارورڈ اینڈ وی آر آل ویک۔ قرآن کہہ رہا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرو، یاد دہانی کرو، فإن الذکر، کہ جو نصیحت اور یاد دہانی ہے نا، تنفع المؤمنین، یہ ایک نفع بخش چیز ہے، یہ ہم سب کو سمجھانے کے لیے یہ چیز موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ یہ تو ہو گئی موٹے موٹے جو رمضان کے فیچرز ہیں۔ دس از بیوٹیفل اینڈ دس ریئلی شوز یو، بیکاز ٹوڈے از ناٹ اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا فضائل آف رمضان، اٹس اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دیٹ واٹ از دا موڈ آف اللہ،
right here, and this you have to understand کہ this is there 24 across the board. ٹھیک ہے. سو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے اذن سے اور اپنے حکم سے تمام مخلوق کو ایک حکم دے دیا کہ میرے روزے دار بندوں کے لیے جو ہے نا مغفرت کی دعا کرو. حتیٰ کہ آپ سب نے بچپن میں سنا ہوگا والدین سے یا کسی عالم سے یا کسی جگہ کہ مچھلی جو ہے، جو سمندر کی مچھلیاں ہیں، تو کتنی لاکھوں اربوں خربوں مچھلیاں ہیں سمندر میں، وہ بھی روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. لیکن یہ حدیث سے زیادہ خوبصورت چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ساری مخلوق اللہ ہی کے کہنے پہ دعا کر رہی ہے نا ہم سب کے لیے، اور ہمارے روزوں کی کیا حالت ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن ساری مخلوق دعا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ملائکوں کو کیا کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں، ٹھیک ہے، لک ایٹ ہاؤ آل آف مائی کریشن از میکنگ دعا فار مائی مین. ٹھیک ہے، کہ تم دیکھو کہ میری ساری مخلوق کس طرح جو ہے میرے ان روزے دار بندوں کے لیے دعا کر رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں ان کو معاف نہ کروں؟ تو تم اعلان سن لو کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. یعنی آپ سوچو کہ اللہ ویسے ہی کہہ سکتے تھے کہ میں تم سب کو معاف کر دیا ہے، بٹ میری آپ کی تسلی کے لیے اللہ نے پہلے اسباب سیٹ کیے کہ پہلے پوری مخلوق کو لگا دیا ہمارے لیے دعا کرنے میں. ٹھیک ہے، اور یہ وہ مخلوق ہے جو معصوم ہے، یہ ہماری طرح گناہ گار نہیں ہے، جو جانور ہیں، پرندے ہیں، یہ سارے ہیں. ٹھیک ہے، اور فرشتوں کو گواہ بنا کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے مانگے میں معاف نہ کروں، تو میں ان کو معاف کرتا ہوں. سو all this is about how much Allah loves us, right? There is a reason we are called اشرف المخلوقات، کہ وہ شرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ جو ہمیں چوائس دی ہے نا، اس چوائس میں، رائٹ، پیپل ڈبیٹ اباؤٹ فری ول اینڈ پری ڈیسٹینیشن، اٹس اے شیم ریئلی ٹو ٹیک اٹ نیگیٹیولی، بٹ اس چوائس میں اللہ کی اطاعت کرنا جتنا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور جتنا اللہ کو پیار آتا ہے اپنی مخلوق میں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، میں اور آپ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. یعنی یہ اتنے پیارے اللہ ہیں جن کو ہم پورا سال بلائے رکھتے ہیں. اللہ ہم سب کی غفلتوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی جو ہے غلطیوں کو معاف فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اب دس واز انف، بٹ اللہ تعالیٰ دین سیز ورڈ کہ ایوری سنگل نائٹ آف رمضان. اب اس پہ متعدد احادیث ہیں، بٹ دا پوائنٹ ول بی کلیئر ٹو یو کہ اللہ از فریئنگ اپ 100,000 مسلم فرام دا فائر آف جہنم. 1,00,000 مسلمانوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے، رائٹ. اچھا، یہ کون مسلمان ہیں جو ایکچولی جہنم کما چکے تھے؟ نا جی، جنتیوں کی بات تو نہیں ہو رہی. اور ایک اور حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ایک قبیلے کا نام لیا کہ جس کے پاس بے تحاشا جانور تھے، کہ جتنے وہاں جانور ہیں نا، اور جتنے ان جانوروں کے اوپر بال ہیں، اللہ ہر رات اتنے لوگوں کو، رائٹ، سو دس از پرابیبلی ان ملینز، رائٹ، اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے باہر نکالتے ہیں. اب سوچو، اور میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں، ایوری سنگل نائٹ کین وی ناٹ میک دعا فار 30 کنٹینیوس ڈیز ان دس منتھ کہ اللہ تعالیٰ جہاں آپ لاکھوں کروڑوں کو جہنم سے نکال رہے ہیں، ایک میرے جیسے گناہ گار کو بغیر وجہ ہی نکال دیں، ہمیں ایوے ہی معاف کر دیں. یعنی ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ آپ کے پاس اتنا بڑا کوٹا ہے. if you were to just do this for me, just میں ایک، یا میری، چلو میرے پیرنٹس شامل کر لو، میری وائف، میرے بچے، آپ ہم 4-5 کو نکال دیں تو اللہ آپ کی کیا بگڑے گی، آپ کی شان میں کیا کمی آئے گی. اللہ کو یہ دعا مانگنے کے انداز پسند ہے، اینڈ کوئی ایسا مانگتا ہی نہیں ہے. ہم پھنسے ہوئے ہیں راتوں میں کہ کیسے جو ہے نا سحری کہاں کرنی ہے، کہاں بوفے کھانا ہے، کہاں کیا کرنا ہے. ہم نے کتنے پچھلے رمضانوں کی راتیں جو ہیں وہ غفلت میں گزاری ہیں. امام صاحب تھوڑی سی تراویح لمبی پڑھا دیں ہم ناراض ہو جاتے ہیں. لوگوں کو ایک اپنی پریشانی ہے. اینڈ ان فیکٹ ون آف مائی ٹیچرز یوز ٹو سے دس، اینڈ اٹ از اے بیوٹیفل تھنگ. ہی یوز ٹو سے کہ روزہ جو ہے نا فار اسپیشلی دی ینگ پیپل، وہ فجر سے مغرب نہیں ہے، وہ مغرب سے فجر ہے. فجر سے مغرب تو ان اے مسلم کنٹری لائک پاکستان ہر کوئی بھوکا پیاسا ہے، ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بٹ مغرب ٹو فجر از ریئلی دا چیلنج. مغرب ٹو فجر ہم کیا کرتے ہیں، دیٹ ول ڈیفائن آر رمضان. اور یہ بات یاد رکھو، اگر رمضان المبارک کی مغرب ٹو فجر میں اور آپ انسان نہیں بن رہے، مغرب ٹو فجر ہم غفلت میں پڑے ہیں، مغرب ٹو فجر ہم گناہ کر رہے ہیں، مغرب ٹو فجر ہم اسی طرح ٹیلی ویژن سکرینز کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب ٹو فجر ہم وہی گالی گلوچ میں پڑے ہیں، وہی آؤٹنگز کر رہے ہیں. سو واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از دس، دیٹ دیر از ریئلی نو ہوپ دین کہ ہم اس کے بیونڈ چینج کریں گے. رائٹ، سو وی ہیو ٹو بی مور سیریس اباؤٹ دس، اینڈ وی ہیو ٹو سی دا فیکٹ کہ وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو ڈو دس ان اے بیٹر سینس. وی ہیو ٹو کنٹینیو ٹو ڈو دس ان اے بیٹر سینس. اور اس رمضان ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ فجر سے مغرب آپ میری حفاظت کر رہے ہیں، مغرب سے فجر جو ہے
میں کوشش کروں گا اور آپ کی مدد مانگوں گا کہ آپ مغرب سے فجر بھی جو ہے نا ایک ایسا نظام بنا دیں کہ میں بچ جاؤں. میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں، نیکسٹ ویک اس پہ انشاءاللہ زیادہ بات ہوگی، کہ اٹ ریئلی از اباؤٹ دا فیکٹ کہ اس میں سب سے بڑی حفاظت تراویح ہے. جو تراویح پڑھتا ہے اس کے لیے سب ٹھیک ہے، اور جو تراویح نہیں پڑھتا نا، وہ ایکچولی 99% چانس ہے کہ اس کا مغرب ٹو فجر جو ہے نا غفلت میں گزر رہا ہوتا ہے. اینڈ سو مینی آف آر پیپل ڈبیٹ دا فیکٹ کہ تراویح جو ہے کیا ہے، کتنی رکھتے ہیں، فرض ہے نہیں ہے، ہوتی تھی اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی. لیو آل آف دس ڈبیٹ رائٹ. اینڈ 1400 سال سے حرمین سے لے کے ہر مسجد میں تراویح ہوتی آئی ہے، اور 20 رکعت ہی اکثر لوگ پڑھتے ہیں. بہرحال کوئی 8 بھی پڑھنا چاہتا ہے، دیٹس ہز چوائس. دا پوائنٹ از کہ تراویح اور رمضان المبارک میں قرآن مکمل سننا، یہ دونوں چیزیں سنت ہیں. اور آپ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ جب آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں. یا تو آپ مجھے یہ کہہ دینا کہ ہم اس ٹائم میں جو ہے نا بڑا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں. مغرب سے فجر کی حفاظت اللہ نے تراویح کی نماز میں رکھی ہے، اور یہ ایک اللہ کا بہت بڑا وہ ہے. اس سب کے بعد دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں اور کتنا جو ہے نا ہم سے پیار کرتے ہیں، کہ اللہ gave us another night in this which is Laylatul Qadr, right? And why is this night being given to us? So one is what the Quran says, right? The Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, that this is the month in which Allah revealed the Quran, hudal linnas wa bayyinatum min al-huda. So اس ایک تو یہ قرآن کا اترنا جو کہ میری آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہے اس دنیا میں، right? But then وہ کافی ہو سکتا تھا، اللہ کہہ دیتے ہیں اس رات میں، بٹ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ this is better than 1,000 nights, 83 years and several months, right? تو 83 سال کی عبادت سے زیادہ کی فضیلت آ رہی ہے. اگین کیا وجہ ہے؟ بیکاز اگر آپ اس ایک رات کو تلاش کر لو، جس کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ آخری 5 آڈ نائٹس پہ تھوڑی تھوڑی دیر عبادت کر لیں، یو ول شیورلی گیٹ اٹ، رائٹ؟ اس ایک چیز کے ذریعے سے آپ سوچو میرے آپ کے نامہ اعمال میں کتنے اعمال جو ہے نا بڑھ جائیں گے، رائٹ؟ کتنی چیزیں جو ہیں بڑھ جائیں گی. اور ہم ان راتوں میں بھی غفلت کرتے ہیں، ان راتوں میں بھی ہم جو ہے نا، ہم سے وہ چند گھنٹے کی رات ہے، گرمیوں کی راتیں ویسے ہی جو ہے نا چھوٹی ہوتی ہیں، ہم سے اس میں بھی پوری رات عبادت نہیں ہوتی، ہم سے اس میں بھی 5 دن جو ہے ایک دن چھوڑ کے عبادت نہیں ہو رہی ہوتی. اینڈ ان فیکٹ ویو سین دیٹ لوگ صرف 27 کو زور مارتے ہیں بیکاز اس پہ غالب گمان ہوتا ہے، بٹ بائی دیٹ ٹائم جو ہے نا لوگ وہ 5 دن کی بھی اہمیت نہیں کر سکتے. 29 دی اٹینڈنس از دا لوئسٹ. سو is going on and we can be better in this regard. We can be better in this regard. Acha, so the next thing in this month is the fact that اللہ تعالیٰ نے اس رات میں لیلۃ الجائزہ رکھی پھر اس مہینے کے اینڈ پہ، کہ جب یہ ہو جاتا ہے، رائٹ، جب یہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اس ایک رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ، اچھا لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ یہ رات بیسیکلی جس کو ہم اردو میں چاند رات کہتے ہیں، یہ رات جس کو ہم اردو میں چاند رات کہتے ہیں، مراد کیا ہے کہ یعنی جب رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے اور شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، سو دی نائٹ بیفور عید، اس رات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس رات میں اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکالتے ہیں جتنے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں نکال رہے ہوتے ہیں، جتنے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نکال رہے ہوتے ہیں. دس از دا بیوٹی آف دس نائٹ. سو اٹ ریئلی شوز یو کہ ایک طرف پورے رمضان کی رحمت اور مغفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی اپنے بندوں کو اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ رمضان کے ختم ہونے پہ اگلے چند گھنٹوں میں ہمیں دوبارہ ایک ایسی رات دیتے ہیں کہ میرے بندو اس رات تھوڑی سی عبادت کر لو اور دیکھو میں تمہیں کیسے معاف کرتا ہوں. عید کی نماز پہ مغفرت ہے. اینڈ اٹ کیپس گوئنگ، رائٹ، اٹ کیپس گوئنگ. اینڈ دیر از اے بیوٹیفل حدیث اباؤٹ دس کہ اللہ رب العزت روزے کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اس پہ دوسری قرات بھی ہے جس سے 2 مطلب بنتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے روزہ میرے لیے ہے، دا فاسٹ جو تم نے روزہ رکھا ہے دیٹ از فار می، ٹھیک ہے. اینڈ ایک مطلب یہ ہے قرات کے مطابق دیٹ آئی ول رائٹ دا ریوارڈ فار دیٹ. سو اس روزے کا کیا اجر ہے، نو بڈی نوز،
because Allah will write the reward for that. اللہ اکبر. تو سوچو that could be such a huge blessing کہ جب اللہ رب العزت اس کا اجر لکھیں گے تو وہ اتنا لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک روزہ بھی اگر اللہ چاہیں تو سارے گناہوں کو جو ہے نا وہ وائپ آف کر سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا رحمت ایسی ہو. یعنی یہ اللہ سے اچھا امید رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اینڈ دوسری اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اگر ہم سمجھیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریوارڈ میں خود ہوں. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. کہ من کان للہ، کہ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ، if you sacrifice for Allah, if you give things for Allah, کان اللہ لہ. what will Allah give to you in return؟ اللہ آپ کو اپنا آپ دے دیں گے. سو اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں کہ روزے کے بدلے جو ہے میں تمہیں اپنا آپ دے دوں گا. ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال یعنی شیلڈ کی مانند ہے. کہ سو اللہ نے اس روزے سے نہ صرف ہمیں اتنے فضائل دیے بٹ in a spiritual sort of a realm he gave us protection, right? And what we have to remember, this hadith is general, ٹھیک ہے، کہ یہ شیلڈ ہمارے پاس باقی سارا سال بھی رہتی ہے. یو نو پیپل کیپ کمپلیننگ، اسپیشلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، آپ کوویڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اٹریکشن ہے، افیئرز ہیں، یہ سارا کچھ ہے، اسی طرح فزیکل ڈیزائرز ہیں، ایموشنل ڈیزائرز ہیں، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ دس منتھ کیم ٹو شو اس دس ایز ویل، کہ روزہ ایک ایسی شیلڈ ہے جو انسان کو ڈیورنگ دا ڈے اینڈ دین لیٹر آن اسپریچولی ڈیورنگ دا نائٹ بہت ساری چیزوں سے حفاظت میں رکھتا ہے، بہت ساری چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے. اینڈ واٹ وی ہیو ٹو ریکگنائز ہیئر از دا فیکٹ کہ یہ بڑی اہم چیز ہے. اور ہم ان 30 دن مستقل روزہ رکھنے سے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو روزے کی سنت ہے نا یہ اتنی مشکل نہیں ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایکچولی ایسے ہوں گے جو ابھی سن بھی رہے ہیں جنہوں نے لاسٹ روزہ پچھلے سال 29 یا 30 جتنے بھی روزے ہوئے تھے اسی رمضان پہ رکھا تھا. 29 ہوئے تھے تو 29 روزے ہی رکھے تھے انہوں نے. ہم میں سے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں. بٹ آپ سوچیں کہ اگر ہم پورا سال وہ روزے رکھ رہے ہوتے، چاہے وہ ایام 20 کے روزے ہوتے، منڈے تھرسڈے کے روزے ہوتے، شوال کے روزے ہوتے، ذوالحجہ کے روزے ہوتے، شعبان کے روزے ہوتے، عاشورہ کے روزے ہوتے، تو ایکچولی ہمارا روزے سے ایک تعلق جڑ جاتا. ہم میں سے دیر آر سم آف اس جن کا کسی نہ کسی حد تک قرآن سے تعلق ہے، کسی نہ کسی حد تک ہمارا جو ہے نفل صلاۃ و حاجت پڑھنے سے تعلق ہے. بٹ موسٹ آف اس ہمارا روزے سے تعلق نہیں. موسٹ آف اس ہمارے روزے سے تعلق صرف رمضان میں ہے، جبکہ رمضان از سیپریٹ فرام فاسٹ، رائٹ؟ اینڈ وی ہیو ٹو ریئلی لک ایٹ دا فیکٹ کہ اس تعلق کو، وہ جو روزے سے جو ایک محبت ہے نا، وہ جو عادت ہو جاتی ہے بھوکا رہنے کی، رائٹ، اس کو ہمیں سسٹین کرنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے. وائی؟ بیکاز ریمبر دس حدیث کے دیٹ روزہ جو ہے اٹ از فاسٹنگ از لائک اے شیلڈ فار دا بلیور اینڈ اٹ پروٹیکٹس us from each and everything, right? And we need this protection. Okay, we are living 1400 years, more than that, away from the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, right? We need these things as spiritual anchors کہ ہماری بچت ہو سکے. And you know what is the best part? کہ if we have these things and even then we fall, no problem. No problem in what sense? کہ on the day of judgment we will be able to at least say this to Allah کہ اللہ تعالیٰ میں نے سبب اختیار کیا تھا، میں نے کوشش کی تھی، جو آپ کے نبی نے بتایا جو آیا میں نے اس کی کوشش کی تھی، پر اللہ آپ نے قرآن میں کہا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور ہے. تو جب میں گرا بھی تو میں نا امید نہیں ہوا، میں مایوس نہیں ہوا، میں نے پھر معافی مانگی اور پھر کوشش کی. تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے. It's like if you're spiritually ill and you go see if you're physically ill، آپ بیمار ہو، you go see a doctor and وہ آپ کو ٹیسٹ کر کے دوائیاں دے دیتا ہے. آپ ہفتے بعد دوبارہ جاتے ہو اینڈ یو ٹیل ہم کہ میں نے دوائی نہیں کھائی. سو کو بہت ہی بھوکا ہو تو آپ سے دوبارہ فیس کے لیے کچھ کرے گا، ورنہ ہی گیٹ فرسٹریٹڈ ایٹ یو کہ میں تمہیں دوائی دے رہا ہوں اور تم دوائی کھاتے نہیں ہو، وچ مینس کہ تم مجھے ٹرسٹ نہیں کر رہے کسی نہ کسی لیول پہ، رائٹ؟ تم اور کسی کو ٹرسٹ نہ کرنا کتنا عجیب ہے. سو ان دیٹ سینس آپ یہ سمجھو کہ جب ہم یہ قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ بیان دینا ہے یا سبق میں ہے، یہ اس لیے ہے کہ بیکاز نبی اور اللہ رب العزت اور ان کے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ بتا دیا. اب اگر ہم اس کو سن لیتے ہیں اور عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں یہ پرابلم ہے کہ ہم اللہ کو ٹرسٹ نہیں کر پا رہے، ہم اپنے نبی کی بات کو ٹرسٹ نہیں کر پا رہے. ایسا ہی میں کہہ رہا تھا کچھ دن پہلے کہ وہ ویکسین آ جائے نا ابھی کووڈ-19 کی تو لوگ بھاگے چلے جائیں گے اس کو لگوانے کے لیے، جو افورڈ کر سکتا ہوا. کیوں؟ اس امید سے کہ ہم بچ جائیں گے.
اور یہی اگر آپ کو کوئی حدیث میں کسی چیز سے شفا ثابت ہو جائے تو وہ ایمان ہی نہیں ہے. سو دین آپ کو یہ بیلنس سکھا رہا ہے کہ سبب بھی اختیار کرو بٹ نظر اپنی اللہ سے مت ہٹاؤ. تو رمضان بیکاز ہے ہی سارا اسپریچویلٹی سے ریلیٹڈ، سو اس میں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں اس منتھ کے بیونڈ بھی اسی طرح اللہ پہ نظر رکھنی ہے. ہمیں اسی طرح جو ہے نا ان شیلڈز کو استعمال کرتے رہنا ہے، ان شیلڈز کو استعمال کرتے رہنا. اینڈ پھر آخری چیز جو اس میں ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اتنا کچھ کرنے کے بعد، یعنی یہ وہ ہستی ہیں جو اگر یعنی جن کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہم پہ، بٹ ہی لوز اس سو مچ کہ وہ اس انداز سے ہمارا خیال رکھنے ہیں. واٹ از ہی ڈن؟ ہی از میڈ اے اسپیشل گیٹ. اللہ نے خاص دروازہ بنایا ہے جنت کے دروازوں میں سے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، وچ از آلموسٹ لائک فاسٹ ٹریک امیگریشن. کہ روز محشر کے دن جو ہے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ ان کے رمضان کے روزوں پہ مغفرت کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ اکبر. اب سوچو کہ کتنا اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں کہ ان ایوری سینس آف دا ورڈ، ٹھیک ہے، forgiveness اللہ تعالیٰ از put it up here in this month، کہ ایک دروازہ بنا دیا. کس چیز کے لیے؟ 30 دن بھوکا رہنے کے لیے. for those of you who are health conscious، آپ کا ڈائٹریشن آپ کو کہہ دینا کہ یہ نہیں کھانا اور یہ کھانا ہے اور اس پیٹرن سے کھانا ہے، تو لوگ پتہ نہیں کئی مہینے یہ کرتے رہتے ہیں اور پیسے دے کے کر رہے ہوتے ہیں. 20 ہزار نیوٹریشنسٹ کو، ڈائٹیشنسٹ کو اور جم والے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اینڈ دے فیل کہ اس سے میری صحت ٹھیک ہو جائے گی. اینڈ اللہ تعالیٰ از ٹیلنگ یو دس کہ میرے بندے تو ہر سال یہ 30 دن مجھے دے دیا کر، اینڈ دیر از اے اسپیشل گیٹ ان جنت فار یو، رائٹ؟ دیر از اے اسپیشل گیٹ ان جنت فار یو. سو وین یو میک دعا، میک دس دعا ایز ویل کہ اللہ وہ جو گیٹ ہے نا، آپ نے مجھے اس سے داخل کرنا ہے، رائٹ؟ آپ نے اس پہ جو ہے نا میرا اس لسٹ میں میرا نام بھی ڈالنا ہے کہ کسی نہ کسی باب الریان، کہ آپ مجھے باب الریان سے جو ہے نا آپ نے مجھے داخل کرنا ہے. کوئی پتہ نہیں اللہ کو کون سی دعا ہماری پسند آ جائے، کون سی دعا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، رائٹ؟ تو اتنا کچھ جو ہے اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے ہماری اس کے لیے، ہم اس سے غافل ہیں. اینڈ میں آپ کو اس سارے کے بعد نا باتیں تو ہم بہت ساری کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ. ایک چیز آخر میں کہوں گا اور اس سے ڈرنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ممبر پہ تشریف رکھ رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، اینڈ انہوں نے جو ہے 3 مرتبہ آمین کہا. اور جب صحابہ نے پوچھا تو ان فرمانے لگے کہ جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دیں اور ہر ایک پہ مجھے آمین کہنے کا کہا. ان میں سے ایک، اور یہ وہ نبی ہیں جو دشمن کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، رائٹ؟ لیکن دیکھو کہ اس سب کے بعد سمجھ بھی آتی ہے، اور جبریل علیہ السلام کا بالکل حکم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو کیا تھا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ دیکھے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے. وہ اینڈ کرس بی آن ٹو دیٹ پرسن who sees the month of Ramadan and is still not forgiven. And really یہ وعید کم اور یہ ہمارے لیے ریفلیکشن کا پوائنٹ زیادہ ہے ان ون سینس کہ جو رب اتنا معاف کرنا چاہ رہے ہیں ایک شخص ایمان کی حالت میں ہوتے ہوئے، ایسے لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے جہاں ہر کوئی روزہ رکھ رہا ہے، بازار بند ہیں، مارکیٹس بند ہیں، سب کچھ ہے، سو اٹس اے ماحول، گھر میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اس کے باوجود کوئی اپنی ایڈکشن کی خاطر، کوئی اپنی سستی کی خاطر، کوئی بہانوں کی خاطر، کوئی صرف سگریٹ کی خاطر، اللہ حفاظت فرمائے، روزہ نہیں رکھ رہا. ہمارے بچیاں اللہ حفاظت فرمائے او لیول ایگزام اور اے لیول ایگزام کی خاطر جتنی روزے چھوڑ رہے ہیں. مجھے کوئی لاسٹ ایئر بتا رہا تھا کہ کالج میں بچیوں نے، اسکولز میں چھوٹے بچیوں نے جو بالغ ہو گئے تھے، روزے اس بات پہ چھوڑنی شروع کر دیے کہ جی ڈیئر ہے کہ سب نے کیا تو مجھے بھی کرنا تھا. یعنی دس از اے ہیوج فتنہ ہے. تو اس ساری رحمت کے باوجود اگر ہم روزے نہ رکھ سکیں اور اس مہینے میں اللہ سے مغفرت نہ کروا سکیں، سو ریئلی دا پوائنٹ دیٹ از بینگ سیڈ ہیئر از دس کہ دین اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے، دین وہ شخص پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے. سو دس آئی ٹیل یو is this one month which is do or die for us. This is the month which is going to shape up every single thing for us. This is the month جس سے مجھے آپ کو ریئلائز کرنا ہے کہ either we are in there or it's going to be a very tough journey, right? And what we have to change about this Ramadan is the fact کہ ہمیں رمضان کی رحمت سے اپنی جنت کنفرم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، ہمیں اس رب سے پیار کرنا ہے. بیکاز دیکھیں رمضان ول اینڈ، رائٹ؟ اینڈ اٹ ول ناٹ کم بیک فار another 11 months for those of us who go through this. But اللہ تعالیٰ will stay and he is the one who stays, right? And really Ramadan is not the asal, Allah is the asal.
رائٹ. وی آر ڈوئنگ دس فار دا سیک آف اللہ. سو ہمیں ان چیزوں سے اللہ کو پہچاننا ہے. رائٹ. ہمیں ان چیزوں سے اللہ سے پیار کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے اللہ رب العزت سے محبت کرنی ہے، ہمیں ان چیزوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کے بارے میں جو ہے ایک پازیٹیو گمان رکھنا سکھانا ہے. اور نہ صرف یہ کہ خود کرنا ہے، ہمیں اس کو آگے بھی پھیلانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ ہم سب کو جو ہے ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا کر اس کے ذریعے سے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. سبحان ربی علی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے مالک ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم نے ابھی اتنی پیاری پیاری باتیں سنی. اللہ تو معاف کرنے والا رب ہے، تو معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ ہم ہی پتہ نہیں کتنے سالوں سے گناہ کرنے کی ضد پہ لگے ہیں، کتنے عرصے سے آپ سے دور بھاگے جا رہے ہیں. اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، پر اللہ ہم آپ سے دور چلے گئے ہیں. ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہمیں قریب کر لیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ اس مہینے کی سبب، اس کے صدقے تو ہمیں جو ہے جنت میں پہنچا، تو ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما. اللہ ہمارے ساتھ ساری زندگی مغفرت کا معاملہ کرتے رہنا. میرے مولا ہمارے پاس جنت میں جانے کے لیے ایک عمل کوئی نہیں، اللہ ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے ایک نماز کوئی نہیں، ایک روزہ کوئی نہیں. ہم تو اپنی زندگی کا ایک دن نہیں دے سکتے. اللہ ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں. میرے مولا ہم آپ کے در کے سوالی ہیں، ہم آپ کے آگے بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما. اللہ اس آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیجئے، اس پریشانی کو ٹال دیجئے. شفا اور صحت کا معاملہ فرما. اللہ جن لوگوں کے رزق روزی بند ہے ان کے رزق کو کھول دیجئے. اللہ یہ نوکریاں تو سبب ہیں، اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، آپ الرزاق ہیں. اللہ آپ قوی ہیں، اللہ آپ صحت دینے والے ہیں. اللہ اس خوف کے عالم کو ختم فرما. اللہ رمضان سے پہلے ہماری مسجدوں کو آباد فرما. رب کریم ہم جانتے ہیں کتنے سال یہ مسجدیں کھلی رہیں اور ہم نے ان کو ویران کیا نہ جا کر، ہم نے ان کو ویران کیا مؤذن کا مذاق اڑا کر، دین سے دوری اختیار کر کے. پر میرے مولا ہم شرمندہ ہیں، ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ ہم میں سے جو جیسا ہے تو جانتا ہے. میرے رب تو ستار ہے، تو اپنی ستاری کا معاملہ فرما، تو ستاری کا معاملہ فرما. پر اللہ تو ہماری اصلاح بھی فرما، ہماری اصلاح بھی فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جتنے دن رہ گئے ہیں اس عظیم مہینے کی تیاری نصیب فرما، اس عظیم مہینے کی تیاری نصیب فرما، اس کی قدر کرنا نصیب فرما، تراویح میں کھڑا ہونا نصیب فرما، تیری خاطر بھوکا رہنا نصیب فرما، تیری خاطر پیاسا رہنا نصیب فرما. اللہ تیری خاطر صبح اٹھنا نصیب فرما. میرے مولا میرے ماقا آپ ہم سے راضی ہو جائیے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.